اس نے نہ رشوت چھوڑی، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ غیبت چھوڑی، نہ چغلی چھوڑی، تو اس کے لیے روزے کا کوئی اجر نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن کو صرف پڑھنے کی حد تک نہ ہو۔ میری امت کے لیے سحری میں جو ہے وہ برکت رکھی گئی ہے۔ روزہ جو ہے وہ نظر کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ جو ہے وہ ہاتھوں کا بھی ہے۔ اپنے غصے پہ قابو پانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام رانا ساجد ہے۔ ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم حاضر خدمت ہیں۔ ماہ مبارک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں جس طرح ہم روزمرہ کے اپنے معاملات ہیں وہ تھوڑی سی روٹین، ہماری جو عام لائف میں جو روٹین ہوتی ہے، جو ہم ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں جب دفاتری ہمارے کام ہوتے ہیں، اسکول کالج کی لائف ہے، اگر آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، ایک روٹین ہوتی ہے، لیکن جیسے ماہ مبارک آتا ہے اور آٹومیٹکلی ہماری ساری جو روٹین ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ وہ اسلام کے بتائے اصولوں کے مطابق ہم اس کو اسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تبدیلی آ جاتی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے بھی یہ تمام معاملات جو ہیں، انتظامات وہ کر لیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی واضح اور کھلی جو ہمیں وہ احادیث ہیں وہ سامنے آتی ہیں کہ شیاطین کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، اور مسلمان پھر رحمتوں برکتوں میں وہ ڈل جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے پروگرام میں بات کرنی ہے ماہ مبارک میں کرنے والے جو وظائف ہیں اور ہماری جو ڈیلی کے روٹین ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ روزہ تو ہم رکھتے ہیں، روزے کی جو ہے حفاظت وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے کامل ہونے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اور جیسے ہم عام طور پہ اپنے روزمرہ کے معاملات طے کرتے ہیں، اس میں ماہ مبارک میں کس طرح اس کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے اور کس طرح بہتر کرنا چاہیے۔ اس تمام تر موضوع کے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حکیم محمد شمیل صاحب، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے اور میرا خیال ہے یہ ہر بندے کے ساتھ لنکڈ ہے، وابستہ ہے، ایک سمجھ کہ اٹیچ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں ماہ مبارک میں۔ اور جس طرح میں نے آغاز کیا کہ ہماری ایک روٹین ہوتی ہے، ہم کسی بھی شعبے سے ہوتے ہیں، ہمارا ایک ڈے پلان ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت یہ کرنا ہے، کالج جانا ہے، آفس جانا ہے، پھر وہی کھانا پینا ساری چیزیں، اس تمام تر اپنی لائف میں ہم وہ معاملات طے پا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ماہ مبارک آتا ہے روٹین چینج ہو جاتی ہے، وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں، آغاز ہم یہاں سے کر لیتے ہیں، کس طرح سے ہمیں اپنے اس ماہ مبارک کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اپنا جو ایک ڈے کا روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے طے کرنا چاہیے۔ اس میں ابتدا تو جو ہوتی ہے وہ سحری سے ہوتی ہے، مگر اس کے لیے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جب سحری کے لیے اٹھیں تو اس سے چند لمحے پہلے ہمیں رب کے حضور سربسجو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہوتا ہے۔ عام دنوں میں تو تہجد جو ہے وہ مشکل پڑی جاتی ہے، مگر ان دنوں میں موسٹلی اٹھنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تہجد گزاری کی جائے، اور وہ لمحے جو ہیں برکت والے، رحمت والے لمحے جو ہیں، اور اس وقت اللہ رب العزت بھی انسان کے قریب ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ آسمان دنیا پر اس وقت اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، کوئی رزق مانگنے والا، یا کوئی دولت مانگنے والا، یا کوئی دیگر یعنی کہ جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ تو بہترین لمحے وہ ہوتے ہیں اور قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ سحری سے پہلے تھوڑی دیر اٹھیں اور اٹھ کر تہجد جو ہے وہ ادا کریں، تاکہ اللہ رب العزت کا قرب بھی ہمیں نصیب ہو اور اللہ رب العزت کی معرفت جو ہے وہ بھی ہمیں نصیب ہو۔ اس کے بعد سحری تو ایک معمول ہے، تو سحری تو ہمیں کرنی لازم ہے، یعنی کہ روزے کی ابتدا جو ہے وہ سحری سے ہے۔ تو سحری کے بعد ہمیں قرآن کی تلاوت جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن کو صرف پڑھنے کی حد تک نہ ہو، بلکہ بے شک اس کی 2 آیات ہی کیوں نہ پڑھیں، اور ان کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، بالکل سمجھیں بھی، تاکہ سمجھ آئے، اور قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے ہمیں وہ مقصد حاصل ہو۔ اور اس کے لیے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ
کوٹ کر دیتا ہوں حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے اور سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ اگر ایک آیت سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کو 100 نفل کا ثواب جو ہے وہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، اور اگر اس کا ایک باب جو ہے یعنی کہ چند آیات 3 یا 3 سے زائد آیات جو ہیں وہ کرتا ہے، ایک باب جو ہے وہ پڑھتا ہے، تو وہ اس طرح سے کہ جس طرح اس نے 1000 نوافل ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی بڑی یعنی کہ، اور پھر رمضان میں تو ویسے بھی ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اگر اس طرح سے ہم کریں تو قرآن فہمی بھی آ جائے گی اور قرآن کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ملتا ہے۔ بالکل صحیح ہے قاری صاحب، واقعی میں اور جس طرح ہم نے آغاز میں ہی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکرائب کر دی ہیں، بتا دی ہیں، اور میرے خیال سے جس طرح ہم نے کہا دی بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب اجر جو ہے وہ عام دنوں سے رمضان میں بہت گنا کئی گنا جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے بات کی ہے تہجد کے حوالے سے، اور میرے ذہن میں ایک سوال اور بھی آ رہا تھا تو میں نے کہا وہ بھی ساتھ ہی کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ سحری جب انسان کرتا ہے، اور موسٹلی آج کل تو ظاہر ہے لوگ جاگ ہی رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار جب انسان سے سحری مس ہو جاتی ہے، مطلب سویا ہے وہ نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز پڑھ کے، یا پھر لیٹ نائٹ سویا ہے، تو سحری کے بنا روزہ رکھنا اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ پھر یا پھر وہ جس طرح عام طور پہ ہم کہتے ہیں 8 پیرا روزہ میرے خیال سے ہو جاتا ہے، جی بالکل، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، مگر یہ کہ سحری کرنا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سحری میں جو ہے وہ برکت رکھی گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ مگر بینگ انسان ظاہر ہے کہ کسی وقت جو ہے وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یا نیند کا غلبہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا، تو نہیں اٹھا جاتا، تو اس صورت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کباہت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ وہ نبھا سکے۔ بعض دفعہ کمزوری کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، مثلا شوگر پیشنٹ ہے یا کوئی ایسا پیشنٹ ہے، تو اگر وہ نہیں نبھا سکتا تو وہ اس کی بعد میں قضا کر لے، مگر اگر جوان ہے اور وہ رکھ سکتا ہے، نبھا سکتا ہے روزہ، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 8 پیرا روزہ رکھ لے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، بالکل صحیح، شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے۔ اور سحری کرنا سب سے افضل ترین ہے، سحری کرنا تو افضل ہے، بلکہ اس میں بہت زیادہ برکت بھی ہے، اور بالکل یہ بڑا اچھا ہے، اور ایک پوائنٹ تھا جو میں نے کلیئر بھی ہو گیا یقیناً۔ اچھا آگے ہم بڑھتے ہیں، اور جس طرح ہم نے آغاز میں بات کی کہ پورا ہمارا شیڈول ہے، روزہ ہم نے رکھ لیا، جو سحری تھی وہ ہم نے کر لی، تہجد کی نماز سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد ہم جب اپنے روزمرہ کے معاملات میں آتے ہیں، اپنے سمجھ لیں کہ روٹین میں آ جاتے ہیں، اسکول والے، کالج والے، آفس دفاتر والے، ہر کوئی اپنے اس میں چلے جاتے ہیں، پھر روزہ نبھانے کے ایک جس طرح اس کے ایک پرفیکشن کے لیے جو احکامات ہیں کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، آپ کا روزے کے حالت میں اپنی جو ہے وہ عادات سمجھ لیں کہ امپلیمنٹیشن اعمال ہیں وہ کس طرح سے کیری کرنے چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ آپ کا کیسے برتاؤ اور بیہیو رہنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے تو اپنے غصے پہ قابو پانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ مختلف کسی نہ کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، تو روزہ ایک تو صبر کی تلقین کرتا ہے، اور صبر ہی کی یہ ایک عبادت ہے اور اس کی پریکٹس ہے، تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ ہم اپنے جو جھگڑے ہیں، غصہ ہے، اس کے اوپر قابو کیا جائے، اور جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ جھگڑتا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اور اتنی بات کر کے آگے گزر جائیں، بجائے اس کے کہ آپ بھی اس کے ساتھ الجھنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے ایک ٹالرنس جو ہے، قوت برداشت ہے، اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، انہانس کرتا ہے اس کو۔ تو چیز یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس میں نہ صرف یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس ہی رہنی ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ نظر کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ جو ہے وہ ہاتھوں کا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے، یعنی کہ آپ کا پورا جسم جو ہے اس کی رضا جو ہے، اس کا مقصد صرف یہ اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کہ جس نے صرف صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس سے رہا، مگر
اس نے نہ رشوت چھوڑی، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ غیبت چھوڑی، نہ چغلی چھوڑی، تو اس کے لیے روزے کا کوئی اجر نہیں ہے. اس نے صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت کی، اس کے علاوہ اس نے کوئی اجر حاصل نہیں کیا. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ غور کریں اور ان چیزوں کو چھوڑیں کہ ایک دوسرے کی ہم نے چغلی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے حق جو ہے وہ غصب نہیں کرنا، رشوت نہیں لینی، ملاوٹ نہیں کرنی. یعنی کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان سے رکنے کا نام بیسیکلی روزہ ہے، اور صوم کہتے ہی رکنے کو ہیں. بالکل صحیح. تو جب ہم رکے ہی نہیں تو پھر روزے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح.